آئیے دیکھتے ہیں اہل حق کو پہچانے کیسے. بڑا مسئلہ یہی ہے کیسے پہچانے کہ بھئی حق والے کون. سب سے پہلی پہچان اور تمییز اہل حق کی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں، شرک میں پڑا ہے، اہل حق کیا وہ اہل ایمان میں سے بھی نہیں ہے. اگر ایک آدمی شرک عقیدہ رکھتا ہے ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوگا. تو اہل حق کی پہچان کیا ہے کہ وہ شرک سے بچنے والے صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ انسان اللہ کے نزدیک تب تک کہ مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. تو پہلا کرائیٹیریا یہ ہے حق ہونے کا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ الانعام آیت نمبر 82. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن کا وعدہ ہے، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اچھا، معلوم ہوا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، کس کو کہا جائے گا کہ اہل حق ہیں. ظاہر بات ہے کہ جس کو ہدایت ملی ہے، جو ہدایت کے راستے پر ہیں، یہی اہل حق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی پہچان، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، کافر نہیں. وہ ایمان والے ہوتے ہیں، منافق نہیں. وہ ایمان والے ہوتے ہیں، مشرک نہیں. تو ایمان لائے، اس سے کافر نکل گئے، منافق نکل گئے. اللہ نے دونوں کے لیے انکار کر دیا. بچے کون؟ مشرک. تو اللہ نے آگے کہا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جس کا تذکرہ حضرت لقمان نے کیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. تو معلوم ہوا کہ اہل حق کون ہیں؟ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی، شرک کی ملاوٹ نہ کریں. وہ ایمان والے ہونا، کافر نہ مشرک اور نہ منافق. اور ان کے بارے میں دو وعدے اللہ نے کیے، دو باتیں ان کے بارے میں تعریف میں گئی، دو کام دو انعام. دو باتیں بیان کی، کیا؟ ایمان لائے ایک، دو پھر اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھا اور زندگی بھر اس میں شرک کو ملنے نہیں دیا، مرنے تک. دوسری چیز اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ یہ لوگ انجام کے اعتبار سے، اپنے معال کے اعتبار سے امن والے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو امن دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اللہ کے نزدیک حق کے راستے پر قائم ہیں، ہدایت کے راستے پر قائم ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہیں. اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر کے ان کو جنت تک پہنچائے گا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی دی، اس جنت تک پہنچایا. تو جنت کا پانا بھی ہدایت کا آخری مرحلہ ہے. تو یہ بھی ہدایت کے ذمن میں آتا ہے کہ اللہ چلاتے 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 پل صراط پر سے، کیونکہ دنیا میں اس صراط مستقیم پر تھے، آخرت میں اللہ اس صراط سے ان کو پار کرا کے جنت میں لے جائے گا. یہاں وہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں آزمائشوں میں، اب اللہ کی توفیق سے وہ اس صراط پر سے بھی گزر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے. تو یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ توفیق ہوگی اللہ کی آخرت میں. تو معلوم ہوا کہ اہل حق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے. اب آپ جائزہ لے کے دیکھیے، دنیا میں اس وقت میں جتنے لوگ ہیں دعوے سبھی کرتے ہیں، لیکن ان میں آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں رات دن صبح شام، جمعہ کا خطبہ، صبح کا درس، دوپہر کا، شام کا، کچھ بھی ٹاپک دے دو کہیں نہ کہیں سے توحید آ جاتی، کہیں نہ کہیں سے وہ چیز جس کو آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر خطرہ محسوس کر رہے تھے، قبر پرستی. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. قبر پرستی آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اس کا خطرہ محسوس کرتے تھے. آج امت قبر پرستی میں مبتلا ہے، ماڈرن زمانہ ہے لیکن پھر بھی ہے اور بڑھ رہا ہوگا. اب ایک ویڈیو کسی نے بھیجا، پہلے لوگ چادریں چڑھاتے تھے، اب کرتا ٹوپی چڑھا رہے ہیں قبر کے اوپر. کہاں کرتا پہنیں گے وہ؟ سوچیے، الگ الگ طریقے سے آدمی آج کیا نہیں پوج رہا. آدمی تازی بنا کر اس کو پوج رہے ہیں، کعبہ بنا کر اس کے اطراف طواف کر رہے ہیں. کیا نہیں کر رہے مسلمانوں میں سے.
ایسے لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید کے معاملے کو ہلکا نہیں سمجھتے ہیں، وہ توحید کو بار 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 بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن میں، آپ دیکھیں مکی صورتیں دیکھیں، توحید کی 13 سال تک دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں چھوڑ دیے، اللہ نے آیتیں نازل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اس کا عنوان کیا ہے اور اس کے پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ سوچئے آپ کہ مدینہ میں بھی توحید کا بیان چھوٹا نہیں، بلکہ آپ جتنی آیتیں مدنی دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کا تعارف ملے گا آپ کو۔ تو اہل حق بھی چاہے مغلوب ہوں غالب ہوں، وہ توحید کو بیان کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اہل باطل ہیں جو بولتے ہیں کب تک توحید توحید توحید، ذرا حکومت کی بھی تو بات کرو، امت کے مسائل کی بھی تو بات کرو۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے جو توحید کے معاملے کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو اہل حق کی پہلی پہچان یہ ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے کون لوگ ہیں کہ جو توحید کو ڈٹ کے بولتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں۔